الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جمعے کی نماز کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کا کچھ مقصد ہے۔ جیسے ہر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے، اس میں کامیابی اور کامرانی کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسا ہی اللہ رب العزت نے ہر حضرات انسان کو پیدا کیا تاکہ اس میں اللہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ وہ مقصد ہے اللہ کا تعارف، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی عبادت کرنا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، ہم دنیا میں پیدا ہو گئے، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری سوچ اگر نہیں بدلے تو عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، تو عبادت قابل قبول نہیں۔ ہمارے اخلاق صحیح نہیں، ہمارے کردار صحیح نہیں، ہمارے حالات صحیح نہیں، دوسروں سے گفتگو کرنے کے طریقے ہمارے پاس نہیں، دوسروں کو پریشان کرنا یہ ہمارا شیوا ہے، دوسروں کو گالی دینا یہ ہماری عادتیں ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہنا یہ ہماری فطرت بن چکا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو یہ عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے۔ ان میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو دیکھیے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جو اس کا حلیہ تھا وہ دشمنوں کا حلیہ تھا، ہاتھ میں ننگی تلوار اور طریق ایک زبردست دشمن کی، اور کہنے لگا کہ اے محمد، میں تمہارا مہمان ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں مہمان بن کر۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور جس سوچ سے وہ چل رہے ہیں اور جو حلیہ لے کر اور جو مزاج تلخ والے مزاج کے ساتھ جو آیا ہے، کوئی مہمان اگر ہمارے یہاں آ جائے تو ہم اسے دروازے سے باہر بھگا دیں گے، اسے دروازے میں انٹر ہی نہیں کریں گے، مطلب اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے۔ اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آئے تلوار لے کر، برچھا لے کر آئے، ہم اسے بھگا دیں گے کہ تو ہم تمہارے مہمان نوازی کریں گے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی آیا ننگی تلوار کے ساتھ اور کہا گستاخانہ الفاظ کے ساتھ کہ میں تمہارا مہمان ہوں، میرے مہمان نوازی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تشریف رکھیے، کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اے محمد، مجھے بھوک لگی ہے، کیا تمہارے مذہب میں، کیا تمہاری شریعت میں بغیر مانگے کھانا کھلانا ٹھیک نہیں؟ کیا تم نے اب تک مجھے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے یا نہیں، پانی پیو گے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی ہو گئی، لاؤ میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کھانا کھلایا اور پھر کہا کہ محمد، کیا تم مجھے سونے کے لیے جگہ نہیں دو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، بالکل سوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے لیے بستر بچھایا۔ وہ یہودی گستاخانہ الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہے اے محمد، میں الگ بستر پر نہیں بلکہ تمہارے بستر پر سوں گا جس بستر پر تم سوتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے بستر پر آپ سو جائیے۔ ذرا غور سے سنیے عزیز دوستو، وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سو گیا۔ سونے کے بعد رات میں بجا پاخانہ باہر جا کر کرے، وہ بستر ہی پر کر دیا اور صبح بھاگ گیا، بغیر کہے ہوئے بھاگ گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد، کیا تم مجھے ناشتہ نہیں کراؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ناشتہ آپ کو کراؤں گا، آپ تشریف رکھیے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ بستر خراب ہے، وہ بستر جس پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ بستر جس کے آپ کے جسد مبارک جس پر آرام فرماتے تھے، وہ بستر پاخانہ سے لبریز کر دیا، ناپاک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غصہ نہیں ہوئے بلکہ اپنے پاک ہاتھ سے، اپنے مقدس و معزز ہاتھ سے اس یہودی کے پاخانوں کو صاف کر رہے ہیں، بستر کو دھو رہے ہیں۔ جب یہودی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ناشتہ کراؤ، مجھے ناشتہ کراؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو میرے بستر پاخانہ کر کے بھاگ گیا تھا، یہ تھوڑی اس طریقے سے مہمان کرتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بیٹھیے، میں ناشتہ تیار کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ عزیز دوستو، وہ یہودی ناشتہ کرنے کے بعد اب جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن جاتے جاتے یہودی واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی ہوں، میں موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوا ہوں، میں تورات کو پڑھ رکھا ہوں، میں صرف آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کے اخلاق کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے میں نے تورات میں آپ کے اخلاق کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، کیا وہ اخلاق آپ کے اندر ہے یا پھر آپ ویسے ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لہٰذا اس میں مجھے شک تھا کہ آپ کے اخلاق و کردار کیسے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے اخلاق کے امتحان کے لیے میں نے یہ نازیبا حرکتیں کی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیجئے اور مشرف اسلام ہو۔ عزیز دوستو، اسلام محبت سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں۔ اسلام محبت کے زور سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں۔ عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہمارے کردار بھی اچھے ہوں، ہم عبادت کریں لیکن ہمارے اخلاق و کردار اچھے نہ ہوں تو عزیز دوستو یہ عبادت ناقابل قبول ہے۔ ہم عبادت کریں دوسروں کو گالی دیں تو یہ عبادت ناقابل قبول ہے۔ ہم تہجد کی نماز پڑھیں دوسروں کے دل کو دکھائیں، یہ تہجد کی نماز ناقابل قبول ہے۔ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں لیکن ہم دوسروں کے نام بلٹاتے ہیں، دوسرے کے جائیداد اور مال و دولت سے ہم حسد کرتے ہیں، یہ تلاوت ناقابل قبول ہے۔
اللہ کے یہاں کوئی قبولیت نہیں۔ اس لیے اخلاق کو سنوارو۔ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے عزیز دوستو اور اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں، کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا آپ کے علاوہ۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، مسلمانوں کے ساتھ چلنا پھرنا، مسلمانوں کے ساتھ گفتگو، ہر اعتبار سے نبی علیہ السلام کی سنت پر ہونا ہے۔ جب ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آ جائیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو بہترین اخلاق پر چلنے کے والا بنائے اور ہمارے اخلاق کو سدھارے اور ہماری آپسی محبت و اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، کس قدر پیار و محبت کیا کرتے تھے۔ اور وہ صحابہ جو ایک وقت اللہ کے رسول کے زبردست دشمن بنے ہوئے تھے، وہ کیسے ایمان لیا ہے؟ وہ اخلاق کے بقدر ایمان لیا ہے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی سوچ کو دیکھ کر لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ آپ کو ساحر کہہ کے پکار رہے ہیں، لوگ آپ کو جنبی اور پاگل کر کے آپ کو پکارتے ہیں، لیکن آپ کسی کو جواب نہیں، خاموش اللہ سے دعا کرتے رہے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے، اپنے اخلاق کو دکھاتے رہے، لوگوں سے پیار و محبت سے بات کرتے رہے۔ تو عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، وہ صحابہ جو آپ کے پکے دشمن تھے، وہ ایک وقت کلمہ پڑھ کر آپ سے مشرف اسلام ہو کر وہ لقب لے لیا جس میں قرآن میں جا بجا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ مصداق کہاں سے آیا؟ یہ اخلاق سے آیا۔ ہمارے اخلاق بہت برے ہیں عزیز دوستو۔ ہم اپنے بھائی کی ترقی کو بھی پسند نہیں کرتے، اپنے پڑوسی کی ترقی کو بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ جب تک ہمارے اخلاق نہیں صحیح ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ آخرت میں نہ دنیا میں۔ ہم کسی سے حسد کریں گے تو ہمارے حسد ہمیں برباد ہو جائیں گے، دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ہم برباد ہو جائیں گے۔ کسی سے بالکل نہ جلیں، کسی کے دل کو بھی نہ دکھائیں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے تو دینے دو، ہم اسے گالی نہ دیں۔ کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے تو پہنچانے دو، ہمیں انہیں تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ کوئی ہمیں مار رہا ہے تو مارنے دو، ہمیں نہیں مارنا ہے۔ کوئی ہمیں ستا رہا ہے تو ستانے دو، ہمیں نہیں ستانا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ آپ کے قدم چومیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کے ادب بھی کریں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو دعائیں دیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کے ہاتھ کو بھی وہ چومیں گے۔ کیوں؟ آپ کے اخلاق اسے خرید لے گا، آپ کے کردار اسے خرید لے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے کردار کو سنوارو، اپنے آپ کو سنوارو، نماز بھی پڑھو، رمضان کے روزے بھی رکھو، اللہ کی عبادت بھی کرو، اشراق کی بھی نماز پڑھو، تہجد کی بھی نماز پڑھو، لیکن اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو صحیح بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھا اور کامل ایمان والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔